اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے 62 تک۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر فادع لنا آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکال دے ہمارے لیے مما تنبت الارض ایسی چیزیں جو زمین اگاتی ہے من بقلیہا ترکاری وقصائہا ککڑی وفومیہا گندم وعدسیہا مسور وبصلیہا اور پیاز کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی وہ چیز کی ہوا ادنا جو کہ ادنا سی ہے بالذی ہوا خیر اس کے بدلے میں جو کہ بہترین ہے اہبطوا اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں فإن لکم پھر تمہارے لیے ہوگا ما سألتم جو تم سوال کر رہے ہو وضربت اور کر دی گئی علیہم ان پر ذلت والمسکنۃ اور محتاجگی وباءوا وہ لوٹے بغضب اللہ کے غضب کے ساتھ بغضب من اللہ کے غضب کے ساتھ ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کانوا تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے بآیات اللہ کی آیات کے ساتھ ویقتلون النبیین وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ذالک یہ بما عصوا یہ اس وجہ سے تھا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانوا تھے وہ یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا ہم من و سلوہ کھا کھا کے ہم اکتا چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رزق دے جو زمین پیدا کرتی ہے تو زمین کی سبزیاں کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو کمتر سی چیز ہے تم اعلیٰ چیز کے بدلے میں کمتر چیز کو تجویز کر لے چلو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تمہیں مل جائے گا جو تم سوال کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے کر دی ان پر ذلت و محتاجگی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے بغیر کسی حق کے اور انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرنے لگے۔ تو یہ واقعہ میدان تی کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں شہر مصر نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ وہاں کھیتی باڑی کرو اور اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور تکبر و غرور پر مبنی تھا اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں انہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ذلت و محتاجگی مسلط کر دی گئی کس لیے کہ وہ اللہ کی انعامات اور احسانات جن کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کہ انہیں من و سلوہ دیے گئے انہیں پانی کے چشمے جاری کر دیے گئے تو انہوں نے ان کی قدر نہیں کی تو اللہ نے ذلت و محتاجگی جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی وہ غضب الہی کے مصادق بن گئے تھے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح غضب نازل کیا جیسے ان کی شان کے لائق تھا اللہ کی شان کے لائق تھا۔ تو یہ ذلت اور عذاب کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے انبیاء اکرام اور حق کی طرف دعوت دینے والوں کو انہوں نے کیا کیا قتل کیا اور تذلیل و توہین کی یہ غضب الہی کا باعث بن گئے۔ تو جتنے بھی یہودی تھے سب اللہ کی غضب کے مرتکب ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مستحق ٹھہرے کیونکہ اللہ کی نافرمانیوں کے وہ مرتکب تھے ارتکاب کرنے والے تھے۔ تو آج بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی
آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے یہ یہودی عیسائی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وہ اللہ کے عذاب کے، ذلت و رسوائی کے وہ مستحق ٹھہرتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور یہودی ہوئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے پہلے، چاہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور نیک اعمال کیے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ تو عیسائی کیوں کہا جاتا ہے، نصرانی انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے تھے نا، اس کا نام تھا ناصرہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصری ہوئے اور ان کے پیروکار نصرانی۔ تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں کو نصرانی کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کو ماننے والوں کو یہودی۔ اللہ کہتے ہیں چاہے یہودی تھے یا عیسائی تھے، چاہے وہ صابی تھے۔ صابی کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، یا پھر ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، یا کسی بھی ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہونے والے، اسے صابی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ستاروں کی پرستش سے انہوں نے انکار کیا نا، تو انہیں کہا جانے لگا کہ یہ صابی ہو گیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر اسلام کو، اللہ کی توحید کو اپنایا، تو اللہ کے نبی کو بھی کیا کہا جانے لگا، یہ صابی ہو گیا ہے۔ مطلب ایک مذہب سے چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صابی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں چاہے جس بھی مذہب کو ماننے والا تھا، لیکن ایمان لے آیا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، نیک عمل کرنے والا بن گیا ہے، اس پر آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی غم نہیں اس پر ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وہ حقدار ٹھہرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ پہلے یہودی تھا یا عیسائی تھا، تو اگر وہ ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ 3 لوگ ایسے جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ ایک جو اہل کتاب میں سے تھا، یعنی یہودی یا عیسائی تھا، اپنے پہلے نبی کو ماننے والا تھا، اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہنچی تو اس نے اسے قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو غلام اپنے مالک کی اور اللہ تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے مالک کی بھی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ اسے بھی دوہرا اجر عطا کرتے۔ تیسرا بندہ کہ جس کے پاس ایک لونڈی تھی اور اس سے وہ صحبت کرتا تھا اور اس کی بڑی اچھی اس نے تربیت کی، اسے پڑھایا لکھایا، قرآن کا علم سکھایا، بعد میں اسے آزاد کر کے اسی سے شادی کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو پہلے انسان کے جیسے بھی اعمال ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر نہیں دیکھا جاتا کہ پہلے یہ کون تھا، کس مذہب کا ماننے والا تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا یا پھر صابی تھا، بس دیکھا جائے گا کہ اس نے توبہ کرنے کے بعد عمل کیسا کیا ہے، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا، اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنائے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔